السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال کہہ لیں یا کامنٹ کہہ لیں, یہ تھوڑا لیٹ آیا ہے اور نام بھی نہیں ہے ہمارے ان دوست کا, اور یا شاید میرے آفس والوں نے بھیجنے میں غلطی کر دی ہے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جی کینیڈا میں صبح کے 3:30 بج رہے ہیں اور میں آپ کے گھر پہ ہوئی محترمہ شبنم بیگم, پاکستان کی سپر سٹار جو سابق ہیں, نشست یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں. ایسا زبردست پروگرام شیئر کرنے پہ شکریہ. میرے گمنام دوست, تھینک یو ویری مچ. اگر آپ نے نام نہیں بھیجا تو زیادتی کی ہے, اور اگر میرے آفس والوں نے وہ غلطی کی ہے اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. پرابلم ہے کہ جب لوگوں پہ عروج ہوتا ہے اس وقت ایک دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہر کمال رازوال, سورج جیسی چیز بھی غروب ہوتی ہے, اور رستم بھی اگر بچ جائے تو اس پہ بڑھاپا آتا ہے. پاکستان کے سینما کی انڈسٹری میں محترمہ شبنم کی جتنی کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی قابل احترام اور لاجواب ہے. جس طرح کا انہوں نے ان کا سارا ایک اوور آل رویہ تھا, وہ اپنے عروج کے دنوں میں بھی ایک بہت ڈیسنٹ اور ہمبل خاتون تھیں. تو میرا زندگی کا ایک پرابلم رہا ہے کہ عروج کے دنوں میں بھلے کوئی لوگوں کے ساتھ میرا ایٹیچیوڈ یا جو بھی کہہ لیں آپ, لیکن جب وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایج کے ہاتھوں. شبنم تو ایک ایسی پرفارمر تھیں, ایسی بڑی فنکارہ تھیں کہ وہ بڑھاپے نے ہی ان کو, یا اولڈ ایج نے ان کو کہہ لو, جیسے دلیپ صاحب ہیں. تو لیکن میرا بہت لوگوں کے ساتھ محبت, احترام اور عقیدت میں ان کے فیڈ آؤٹ ہونے کے بعد, زوال کے بعد میرا پرسنلی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں 2 میں نام آپ کو اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تھے پاکستان کے سپر سٹار, بہت ہی کریز, خاص طور پہ خواتین میں بہت مقبول تھے, وحید مراد. تو ان کے ساتھ میرا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا, چونکہ وہ عادی تھے خاص طرح کے جرنلسٹوں کے. فلم جرنلزم میں عام طور پہ کوئی سیمی ایجوکیٹڈ لوگ یا ایک خاص طرح کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ نارملی ان کے رویے بھی, اور تو ہم ذرا تھوڑے بگڑے نواب تھے خود بھی. تو وہ کافی دیر وحید صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ کوئی جرنلسٹ بھی میری طرح ایروگنٹ ہو سکتا ہے یا دیا رکھنے والا ہو سکتا ہے. سو وہ پسند بھی کرتے تھے, مجھے ناپسند بھی کرتے تھے. پارٹیز پہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے. حفیظ اللہ حسن تھے ایک زمانے کے بگ ٹائم پروڈیوسر, باجی ان کی بہت لاجواب پروڈکشن ہے. ایک زمانے میں انہوں نے ایک فلم اسٹوڈیو بھی خریدا تھا ملکہ پکھراج سے غالباً. ایک اور فلم تھی ان کی, وہ بھی بہت کمال کی فلم تھی, مہندی والے ہاتھ, وہ پنجابی. تو ان کے گھر میں پارٹیز وغیرہ ہوتی تھیں, تو وہاں بھی ہم ملتے تھے, لیکن وہ بنیادی طور پہ وہی لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہمارا. لیکن اس کے بعد میں ارلی 80s میں چلا گیا. اس کے بعد جب ان کا زوال آیا تو میں بیرون ملک تھا. میں سال میں 2-3 چکر میرے گھر لگتے تھے, منیمم 2 تو لگ ہی جاتے تھے. تو جب مجھے پتہ لگا کہ وحید مراد صاحب پہ ہی از گوئنگ تھرو اے بیڈ پیچ, تو مجھے بہت دکھ ہوا. میں ان سے ملنے گیا, پھر ان سے تو جب ان کے ساتھ ایک ٹینشن سی رہتی تھی, یعنی لو ہیٹ ریلیشن شپ کے دوران, کہتا میں ان کو بھی 2 بھائی تھا. اس کی وجہ کہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے, تو اس زمانے میں پھر قربت, حالانکہ میں وہ 1-1.5 مہینے کے لیے تھا, بہت ان سے بڑھ گئی. ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ جب میرا عروج تھا تو یہ بہرحال جیسا بھی میں تھا, تو کوئی
اس زمانے میں جب مجھے زوال کا سامنا ہے تو یہ اتنی محبت، عزت، احترام، اس طرح کپل آف ادر پیپل ان لائف. سو شبنم بیگم کی پذیرائی یا ان کی مہمان نوازی کا شرف، یہ ان کی مہربانی، خوبصورتی کہ وہ تشریف لائیں. بہرحال یہ ہمارا فخر ہیں کہ انہوں نے، اور پاکستان کے ساتھ کمال یہ ہے کہ آج بھی، حالانکہ مدتیں یہاں گزارنے کے بعد وہ بنگلہ دیش چلی گئیں، لیکن وہ فریکوینٹلی پاکستان آتی رہتی ہیں، چونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی یادیں، ان کی محبت جو ہیں وہ بہت لازوال اور بہت خوبصورت ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال تو کوئی نہیں، آپ نے شکریہ ادا کیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، خوبصورتیاں شیئر کرنا آپ کے ساتھ، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ.